ہے لیکن لوگوں نے سن لی. چلے مرضی. ٹھیک ہے. جو امامت پر آتے ہیں, وقت کافی ہو گئے لیکن لوگ بور نہ ہو جائیں, مزید بار بار ریپیٹ کا فائدہ نہیں. امامت کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 رہنما جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تعین کرتا ہے. پورے قرآن میں نصوص میں تو خیر ہے ہی نہیں یہ بات, لیکن قرآن کے کسی پس منظر میں, کسی آیت کے پس منظر میں یہ آپ کو عقیدہ ملتا ہو جسے آپ نے اصولین سمجھا ہوا ہے, تو اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں. آپ ایک منٹ دیکھیں, تھوڑا سا پورے بات سن لیں کہ لفظ امام آپ نے استعمال نہیں کرنا, کوشش کریں کہ اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ ہم سمجھ سکیں کہ رہنما یا پیشوا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, امام کا ورڈ آپ استعمال نہ کریں. تو آپ ہمیں کوئی آیت بتا دیں جس میں اللہ کی طرف سے 12 امام, اس کا کچھ پس منظر میں بھی کچھ ہمیں ملتا ہو. ٹھیک ہے, کوئی اشارہ سمجھ گیا. جی آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو رہنما کی ضرورت ہے, خلیفے کی جانشین کی ضرورت ہے, پتہ ہے آپ کو یا نہیں ہے ضرورت؟ سر میں نے کوشچن کیا کیا ہے سمجھ آ گئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں سمجھ گیا. میں نے کوشچن کیا نا, میں خلافت پر بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں نے صرف یہ عرض کیا کہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے سمجھ گیا میں آپ کو جواب پڑھیں کون سی ہے. میں آپ ٹھیک ہے, میں باپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے بھائی, کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کے بھی امام ہیں, آپ کے خلفاء ہیں, آپ کے رہنما, جس کا آپ نے کہا اردو میں استعمال کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنما, پیشوا, لیڈر آپ کے بھی ہیں مذہبی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد. یہ کوئی بدعت ہے یا یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, جہاں تک آپ کی رہنمائی کی بات ہے نا, تو نبی پاک کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کے بارے میں کلیکٹیولی قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یعنی یہ تمام کی ذمہ داری ہے, کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ہی رہنما ہو جاؤں گا, باقی جو ہے وہ سب امام نہیں دیں گے. نبی پاک نے سب امام ہیں, جتنے بھی اصحاب, میں جتنے بھی رہنما کہہ رہا ہوں, جتنے بھی اصحاب رسول ہیں, تمام کے تمام جو ہیں جنہوں نے آگے نبی پاک کے دین کو پہنچایا, وہ سارے رہنما ہی ہیں. میرا یہ ابھی موضوع نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. ابھی آپ نے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے, ابھی جو پڑھی ہے کہ کنتم خیر امۃ, اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں. وہ اصل میں ابھی میں بیک میں گیا تو یہ آپ کا کٹ جائے گا. اچھا میں اچھا موبائل میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیں. کنتم خیر امۃ بل اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جی یہ پوری امت کی جو جتنے بھی اصحاب اس سے مخاطب ہیں وہ سارے اس کے. آپ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, جی, اخرجت للناس, لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو, خلقت لوگوں کے لیے, امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس مخاطب کنتم خیر امت, کہاں سے پتا چلا آپ کو کہ اس سے مراد سب صحابہ ہیں اور صرف صحابہ ہیں؟ یہ کہاں سے پتا چلا؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو خطاب ہے اس آیت میں وہ اصحاب رسول سے ہے, اور اس کے بعد جو اصحاب رسول کے بعد لوگ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ بھی ہیں یقیناً, لیکن جو اس کے پہلے مصداق ہیں وہ تو اصحاب ہیں, آپ بھی رہنما ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب امام, تو آپ کو بھی رہنما مانتے ہیں, آپ بھی رہنما ہیں, بے شک آپ رہنمائی نہیں کر رہے لوگوں کی, ٹھیک, آپ بھی رہنما ہیں, آپ لوگوں کی ہر روز رہنمائی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ عقیدہ ہے واقعا تم لوگوں کا. دیکھیں, بے چارگی, مسکنت اور عاجزی ملاحظہ فرمائیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کیا سوال پوچھنے والا ہوں, کیونکہ ان کا بھی جیسے شیعوں کا عقیدہ امامت ہے, اجازت فرما دیں, جیسے شیعوں کا عقیدہ امامت ہے, ان لوگوں کا بھی عقیدہ امامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ امامت قرآن سے دکھاؤ, سرانکوں پر جواب صحیح تسلم نا. لیکن آپ اس طرح تو نہیں کہ صرف ہمارا عقیدہ امامت ہے, آپ لوگوں کا بھی عقیدہ امامت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے, خلیفہ ہے, اس کون ہے؟ وہ شخص ابو بکر مثلا. لیکن کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اس نے بھائی ندیم بھائی نے پوری امت کو قیامت تک کنتم خیر امت للناس, صحابہ, تابعین, جتنے مسلمان پوری دنیا میں اب رہتے ہیں, انڈیا, بنگال, چائنا, سب کے سب یہ امام ہو گئے. تو ہم چاہتے ہیں, اجازت فرمائیے, جو رہنمائی کر رہے ہیں سر, پر بات تو صحیح کریں نا, جو رہنمائی, سارے مسلمان تھوڑی رہنمائی کر رہے ہیں, کچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں, جو رہنما ہیں جنہوں نے دین جن سے اپنے دین لیا ہے, جو آپ دین آگے پھیلا رہے ہیں, وہ سارے جتنے بھی ہیں, تو مسلمان تھوڑی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
خلیفہ، امام، پیشوا ایک فرد ہوگا یا سب کے سب ہوں گے، یا جو لوگ امر معروف نہیں منکر کرتے ہیں وہ سب؟ جی جو دین کی تبلیغ کا جن کی ذمہ داری نبی پاک نے قرآن نے لگائی وہ سارے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری نہیں۔ تو ابو بکر کو خلیفہ، صرف ابو بکر کو خلیفہ جاننا، امام جاننا، یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ سب جتنے صحابہ تھے سب کے سب بھیا سب کے سب خلیفہ تھے۔ ایک منٹ میری بات سنیں نا، ابھی خلیفہ کا ماننا، میں خلیفہ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں رہنما کی بات کر رہا ہوں۔ آپ خلیفت کی بات لے کے جا رہے ہیں، میں خلیفہ کی بات نہیں کر رہا۔ خلیفہ تو ایک ہوگا جو اقتدار میں ہوگا، میں بادشاہ لیتا ہوں خلیفہ کو، میں رہنمائی کی بات کروں جو دین کی رہنمائی ہے، وہی بات میں اس کی بات کروں۔ امام اس میں ہے نا، دینی لحاظ سے جو امام ہوگا، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے یا نہیں تھے؟ امام تھے، انہوں نے سارے صحابہ کو رہنمائی کی۔ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے بعد امام کون ہے؟ سب ہیں یا صرف ایک فرد ہے؟ ساری امت جو سارے اصحاب ہیں تمام، نبی پاک نے ان کو ذمہ داری سونپی کہ نبی تو اب نہیں آئے گا، اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آگے پہنچائیں۔ اگر صحابہ نے آگے پہنچایا، تبا تابعین نے پہنچایا، آگے آپ پہنچا رہے ہیں، اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، سارے رہنما ہیں۔ تو دینی مسائل میں سب علم کے لحاظ سے ایک طرح تو نہیں تھا نا، سب صحابہ میں نے رہنما کہا جو صحیح، سر میں نے یہ نہیں کہا کہ جو باقی پاکستان وہ بھی شامل نہیں کیے، جو صحابہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، صحابہ کی رہنمائی نبی نے کی ہے نا، نبی نے چلے گئے دنیا سے چلے گئے تو آگے انہوں نے جو ہے نا جو نبی سے رہنمائی لی ہے وہ آگے امت کو دے دی۔ وہ کون ہے؟ سارے صاحب جن سے آپ کے پاس علم پہنچے، دیکھیں نا، جو آپ کے پاس کن سے علم پہنچے، آپ کے تو راوی جو ہیں، یہ جو اصول کافی والے سارے آپ کے رہنما ہیں نا۔ حضرت علی سے تو ڈائریکٹ کچھ نہیں آیا نا، یہ راویوں کے ذریعے ہے، یہ راوی سارے، جیسے ہم امام بخاری کو مانتے ہیں، امام مسلم کو مانتے ہیں، یہ رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں ساری حدیث دی ہے نا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کوئی دینی امام نہیں ہے، دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی امام نہیں ہے، وہ دینی مسائل میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح وہ سیاسی امور میں جو شخص ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صرف سیاسی لحاظ سے، حکومتی لحاظ سے، صرف اس لحاظ سے خلیفہ ہیں، یہ بھی خلافت ہے، یہ بھی امامت ہے، ہم اسی پر بھی آپ سے دلیل مانگ سکتے ہیں قرآن سے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ ہم سے مانگتے ہیں۔ آپ کا کیا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت صرف دنیاوی امور میں ہے، دینی امور میں نہیں ہے؟ یہی کہتے ہیں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہ صرف دنیاوی امور میں ہے، سیاسی امور میں ہے، عسکری جو فوجی امور میں ہے، لیکن مذہبی طور پہ وہ نہیں ہے۔ سر میری دوبارہ اگر عرض سن لیں آرام سے، آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کی رہنمائی دینی لحاظ سے کی ہے نا، ان کو قرآن دیا، اللہ کی وحی پہنچائی ہے، آگے اصحاب رسول نے آگے امت کو جو ہے وہ دین دیا ہے، یعنی آپ تک پہنچا ہے، مجھ تک پہنچا ہے، یا جتنے اور بھی اسکالرز ہیں، امام بخاری، راوی، جتنے، انہوں نے آگے مزید امت کو رہنمائی دی ہے، یہ سارے رہنما ہیں دینی مذہب میں، سارے اصحاب، سارے یہ راویان، سارے آپ کی کتابوں کے رائٹرز جن کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، تاریخ والے، یہ سارے رہنما ہیں۔ یہ نبی پاس، کیونکہ نبی تو کوئی نہیں آنا، یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ وہ آگے میسج کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ میسج ڈیلیور کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ بھی، میں آپ کو بھی رہنما کہہ رہا ہوں، آپ بھی امام بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے، میرے آنسر آپ کو پتا ہے صحابہ میں وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیکھا، ان سے کچھ سیکھا بھی نہیں، پتا ہے نا، صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ سر میں نے کیا عرض کیا، صحابہ میں ایسے لوگ جنہوں نے لی، ہوں گے ایسے بھی ہوں گے جو ایک دفعہ جنہوں نے لی رہنمائی وہی آگے رہنمائی کریں گے نا، جن کے پاس تھا نہیں وہ صحابہ سے سیکھ لیا، وہ تابعین بن گئے۔ سمجھ گیا۔ ابو بکر کا کیا رول ہے؟ ابو بکر عمر کا کیا رول ہے؟ یہ ان کو کس؟ ابو بکر عمر نے شروع سے لے کے اینڈ تک 23 سال قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھا ہے۔ ان کے خلافت کا کیا رول ہے؟ ان کے خلافت کس طرح کے وہ لیڈر ہیں بھائی؟ اگر پورے سب صحابہ کی بات نہیں کر رہا سر، امامت کی بات کر رہا ہوں، وہی بات میں سر رہنمائی کی بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر نے حضور سے قرآن لیا ہے، حضرت عمر نے حضور سے قرآن سے رہنمائی لی ہے، حضرت علی نے قرآن لیا، یہ ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ مصحف عثمانی نہیں ہے، یہ مصحف عثمانی اٹھائے ہوئے نا آپ نے، ان لوگوں نے قرآن لے کے آگے امت کو بچایا ہے، تو یہ رہنما ہے نا، رہنمائی اس کو کہتے ہیں نا، اور کس کو رہنمائی کہتے ہیں؟ آگے جو تابعین آئے ہیں، میں تو آپ کو بھی امام مان رہا ہوں کہ آپ بھی امام ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ابو بکر عمر جو ہیں، وہ ابو بکر کو آپ خلیفہ کہتے ہیں، اسی زمانے میں جو وہ خلیفہ تھا، عمر خلیفہ نہیں تھا، عثمان خلیفہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ میری بات کو یا سمجھ نہیں رہے ہیں یا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اسی زمانے میں بہت سارے صحابہ تھے، سب صحابہ تھے، ابی ابن کعب تھا، عبداللہ بن مسعود تھا، حذیفہ تھا، بہت سارے صحابہ تھے. یہ لوگ لیڈر نہیں تھے، یہ لوگ لیڈر نہیں تھے. اسلامی معاشرے کا لیڈر یہ لوگ نہیں تھے. لیڈر، پیشوا، رہنما، ٹھیک ہے، یہ لوگ مثلا نماز روزے کے مسائل کو ان سے پوچھے سکھا دیتے تھے، لیکن یہ لیڈر نہیں تھے. لیڈر کون ہے؟ لیڈر ہے ابو بکر، لیڈر ہے عمر. یہ صحیح ہے. تو اس طرح ایک لیڈرشپ ہے، بالکل لیڈرشپ کا ایک طرح کانسیپٹ ہے. وہ تو اقتدار کے معنی میں ہے نا سر، بادشاہت کے معنی میں نا، حکومت کے معنی میں خلافت کی بات کریں نا، وہ ایک لیڈر ہوتا ہے جیسے ہر ملک کا ہوتا ہے، وہ بھی تھے. نہیں آپ کی یہ تعریف ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے علماء کے نزدیک یہ تعریف نہیں. علماء کے کتب میں جائیے، وہ کہتے ہیں خلافت کس کو بولتے ہیں؟ خلافت بولتے ہیں ریاست الدین والدنیا نیابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دینی امور میں اور دنیوی امور میں، دونوں میں مسلمانوں کی لیڈرشپ نیابۃ عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر ان کا مسلمانوں کا لیڈر، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اقتدار بھی ہے، فوج بھی ہے، لیکن ہاں یہ لیکن صرف یہ نہیں کہ فوج ہے، وہ دینی لحاظ سے بھی لیڈر، نماز وہی پڑھائے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اختلاف دینی مسائل میں اختلاف ہو تو وہی بتائے گا کون حق ہے کون باطل ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی نزاع ہو قضاوت وہی کرے گا، وہی کہ حق کس کے پاس. اس کو خیر خلفاء کو نہیں معلوم ہوتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے. تو آپ بتائیے یہ جو آپ کا لیڈرشپ کا جو تقاضا ہے، کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں قرآن سے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، مان لیا یہ بہت عرصے سے آپ کا. تو ہمیں بھی حق ہے کہ اس کانسیپٹ کو، بالکل اس کانسیپٹ کو آپ قرآن سے، جو ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی خلافت ہے، یہ کانسیپٹ کہ اس کے بعد ایسا سسٹم ہے اسلام میں. اگر آپ کہتے ہیں ناقص ہے تو ہم قرآن کی آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے مان لیا قرآن ہم دکھائیں گے. دیکھیں اگر آپ خلافت پر بات کرنا چاہتے ہیں نا، میں خلافت پر مکمل بات کروں گا. میں نے ابھی دیکھو آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کوشچن کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے امامت پوچھنی ہے قرآن سے، ٹھیک ہے. میں نے تو مانا آپ کو بتا دیا. میں جواب نہیں دیتا، یہ میں نے کب کہا میں جواب نہیں دیتا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے کہ آپ ہم سے شیعہ کے عقائد کے بارے میں بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی صحیح ہے. آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا حق واپس لے میں دوں گا. دیکھیں نا، میرے سے میں خلافت پر مکمل قرآن کی آیت دوں گا. میں آپ کو اپنے جو عقائد ہیں اس پر مکمل بات کروں گا، لیکن وہ اب طے کرنے کب کرنا ہے. فی الحال میں تو آپ کو امامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی امامت جو 12 امام تعین کیے ہیں، 12 رہنما اللہ کی طرف سے تعین ہوئے، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کس پس منظر میں ہے، کہاں پہ؟ اور اس لیے میں قرآن سے مانگ رہا ہوں کیونکہ یہ اصول دین ہے. اصول دین اصول کافی میں تو نہیں ملے گا نا، اصول دین تو قرآن میں ملے گا. تو یہ کس قرآن کی آیت کے انڈر آپ نے اس چیز کو رکھا ہے کہ 12 امام اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امت کے لیے رہنما ہو گئے اللہ کی طرف سے، وہ بھی منصوص من اللہ. تو یہ امام کہاں پہ ہے، یہ آیت کدھر ہے، یا کس پس منظر میں کہ کہاں پہ اس نے آپ کو کہاں سے نکالا ہے اس کو؟ اصول دین ہے نا، وہ کدھر ہے؟ سمجھ گیا. وہ میں آیت کو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک، تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی، سمجھ گیا آپ کے سوال، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو ابو بکر کی خلافت ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جب کبھی آپ کی بنے ضرور وہ آپ ہمیں دکھائیں گے. اچھی بات ہے. میں ابھی آپ نے جو سوال کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی بسم اللہ. اس کی دلیل. اچھا میں مجھے آپ 2-3 منٹ بات کرنے دیں، پھر آپ جو مرضی کاٹیں مجھے، ٹھیک ہے؟ آرام سے کریں سر، جب آپ ختم کریں گے میں پھر بولوں گا. ٹھیک ہے. دیکھا عزیزو، سوال یہ ہے کہ امامت ہمیں صرف قرآن سے چاہیے، قرآن سے ہمیں دکھائیے، اصول دین ہے ہمیں دکھائیے، ٹھیک ہے، سرانگوں پر ہم دکھاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ اگر قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، حضرت سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی استغفر اللہ، قرآن کی تحریف جو ہے اس کا قائل ہم نہیں ہیں. انہوں نے استغفار کیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے سب ان کی بات سنی. ان کے علماء کے جو ہیں اقوال بھی ہیں، ان کا فرقہ یہی کہتا ہے، بہت سارے ان کے علماء کہتے ہیں جو قرآن کے تحریف کا قائل ہو، نقصان کا قائل ہو، وہ کافر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جزء 5. آپ 2-3 منٹ آپ مجھے وقت دیں، آپ تحمل سے سنیں. چاپ دار الجیل. ہاں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 40 میں یہ حضرت فرماتے ہیں کہ القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح، كفر صريح ہونا چاہیے، وتكذيب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. جو شخص یہ کہہ دے کہ لوحین کے درمیان، 2 گتیوں کے درمیان، 2 کورز کے درمیان اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یہ کافر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف ابن تیمیہ.
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کتاب میں صفحہ نمبر 1108 میں بھلے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ نبی علی علیہ السلام نبی تھے اور جبرائیل نے غلطی ہو گئی ہے، رسالت ان کو دی ہے، تو شک نہیں ہے کفر ہے. اور اسی طرح شک نہیں ہے کہ اس کے تکفیر میں کوئی توقف کرے، یعنی جو کہہ دے کہ نبوت کس کا حق ہے، علی علیہ السلام کا حق بنتا ہے، لیکن جبرائیل غلطی کر دی، اس نے کچھ کر دیا، اس نے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو جو یہ اس کا عقیدہ ہے وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح من زعم منهم ان القرآن نقص منه آیات کتب، جو شخص کہہ دے کہ قرآن میں نقصان ہے، قرآن کی آیات کم ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اس کے ان لوگوں کے فتوے بہت ہیں، میں آپ کو وقت نہیں لیتا. میں آتا ہوں ایک صحیح حدیث کی طرف. صحیح حدیث، صحیح روایت، ایک ملاحظہ فرمائیے. کتاب سنن سعید ابن منصور، متوفہ سنہ 227، چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع. یہ کتاب چپی ہے کہاں پہ؟ ریاض، سعودیہ میں چپی ہے سنہ 1414 1993 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 140. عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے کہ میں نے پورا قرآن میرے پاس ہے، میں نے اخذ کیا پورے قرآن کو. وما یدریہ ما کلہ، تمہیں کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے. قد ذهب منہ قرآن کثیر، قرآن کا بہت حصہ غائب ہو چکا ہے، قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو چکا ہے، جا چکا ہے. ولیکن یقولوا اخذنا ما ظہر منہ، تم اس نے اتنا کہہ دو کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو وہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اس سند، یہ حاشیہ نمبر ملاحظہ فرمائے، حاشیہ نمبر 2 اس کے شرح میں اس کی سند کے متعلق کہتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح لا مجال للشک فی، سند کا ظاہر یہی ہے کہ یہ شک ہی نہیں ہے، بلا شک یہ صحیح ہے. لأنہ محلب، کیونکہ یہ حدیث مزین ہے بسلسلۃ من ائمۃ الحدیث، اس حدیث کے رجال، اس حدیث کا جو سند ہے مزین ہے ائمہ حدیث سے، جو سب نہایت ہی ثقہ ہیں. اچھا، یہ سر اب کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کتاب المصنف، سوال کی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا 3 منٹ آپ تحمل کیے، جواب مل جائے گا. یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ بھلے کہاں کی چپیا ہے؟ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر عمر ابن الخطاب کی روایت ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب نے ندا دیا کہ میں نے نماز جماعت پڑھانی ہے. لوگ آ گئے، جب لوگ آ گئے تو وہ ممبر پہ چڑھ گئے، تو انہوں نے حمد خدا بجا لایا اور ثناء الہی کی. اس کے بعد کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تخدعن عن آیت الرجم، اے لوگو تمہیں دھوکہ نہ ہو، بھول نہ جانا، غفلت نہ کرنا آیت رجم سے. فإنها نزلت فی کتاب اللہ عز وجل، یہ آیت رجم جو ہے قرآن میں نازل ہوئی تھی کتاب اللہ میں، وقرأناہ، ہم اس کو پڑھتے تھے. وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ قرآن کا بہت بڑا حصہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات ہو گئے ان کے ساتھ غائب ہو گیا قرآن. یہ آیت رجم بھی انہی کے ساتھ غائب ہو گیا ہے، لیکن آپ غافل نہیں رہنا کہ رجم ہم نے کرنا. تو اس طرح کی روایات بہت زیادہ ہیں، یہ اس کی بھی سند صحیح ہے. اب عزیزو یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن میں دکھائیے خلافت، امامت. ٹھیک ہے نا. میں نے عزیزو، وہ شخص اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن ناقص نہ ہو. ایک طرف سے فتوے دیتے ہو کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہے. میں نے صرف 2 نمونے پیش کیا آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے نا. اگر چاہیے تو میں بہت سارے صحیح احادیث دکھا دوں آپ کو. اب میں نے آپ سے صرف 3 منٹ وقت لیا ہے. آپ نے کہا کہ قرآن میں سے دکھائی، ششم سر آنکھوں پر علی عیونی، میں قرآن سے آپ کو ثابت کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ کو اعتراف کرنا ہوگا، ماننا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ڈرامہ رکھا ہوا کہ قرآن آپ کے نزدیک نقصان نہیں ہے، صحیح ہے، یہ اس ڈرامے کو ختم کیجیے، یہ ڈرامہ بازی، یہ ایکٹنگ بند کیجیے، اور اعتراف کیجیے کہ آپ کے کتب میں صحیح احادیث موجود ہیں
اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، اور پھر آپ کے اپنے علماء، جاہل علماء جو فتوے دیتے ہیں جو قرآن کے نقصان کا بات کرے وہ کافر ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، الا ماشاء اللہ، دوسرے صحابہ کے اقوال، ان کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کیا وہ اعتراف کریں گے کہ وہ قرآن کے نقصان کے قائل ہیں اور وہ ان پہ آپ ٹپا لگائیں؟ تو عزیزو، پہلی بات آپ ہمیں بتائیں، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں آپ کے لیے، لیکن پہلی بات آپ اعتراف کریں کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، اس لیے کہ ناقص ہے آپ کے مذہب میں۔ اگر ہم آپ کو یہ جواب دیں کہ جب تک آپ قرآن کے کامل ہونے کی دلیل نہ لائیں تو ہم آپ کو ہمارے پہ کوئی فریضہ نہیں بنتا کہ ہم آپ کو جواب دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ چاہیں تو میں قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض پیش کروں، یا آپ دفاع کریں کہ اور یا آپ اعتراف کریں کہ واقعاً آپ کو حق نہیں ہے کہ قرآن سے مطالبہ دلیل کریں، کیونکہ جب عمر صحیح حدیث میں، عبداللہ ابن عمر صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی وفات کے ساتھ ضائع ہو گیا، تو آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہاں پہ کتنی آیتیں تھیں، کتنی صورتیں تھیں، کس کو کیا معلوم؟ اور جناب جی